ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 128 ہے، وَيَوْمَ، اور جس دن یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جمیعا، سب کے سب کو، یا معاشرہ، وہ یعنی ان کو کہے گا کہ اے جماعت الجنی، جنوں کی، معاشر جو ہے وہ معاشر کی واحد ہے، ٹھیک ہے، معاشرہ بھی اسی سے ہی ہے، یعنی وہ جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر رہنے والے ہوتے ہیں نا، اور معاشرے کو کی بنیاد دراصل کوئی خاص چیز ہوتی ہے جو ان کو جوڑے ہوئے ہوتی ہے، جیسے قومیں ہیں، قوم کی بنیاد ہوتی ہے کہ ان کا دین ہے یا کسی خاص وجہ سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں کی اس جماعت سے فرمائیں گے قد استکثرتم من الانسی، قد تحقیق استکثرتم، بہت زیادہ لیا تم نے، باب استفعال ہے کہ کثرت سے حاصل کر لیا، کثرت اس میں آپ کا لفظ نظر آ رہا ہے نا کہ بہت زیادہ لے لیا، من الانسی، انسانوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے تم لوگوں نے بہت حصہ لے لیا، وقالا، اور کہیں گے اولیاؤہم، ان کے دوست، من الانسی، انسانوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر خطاب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں سے کر رہے ہیں، تو لیکن جواب جو ہیں ان کے دوست انسان دے رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعضنا، ہم میں سے بعض نے، ببعضن، ساتھ بعض کے، وبلغنا، اور پہنچے ہم، اجلنا، اپنی مدت کو، اللہ جی، وہ جو اجلتا، مقرر کی تو نے، لنا، ہمارے لیے۔ قولا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، النار، آگ ہی، مسواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، یعنی اس آگ میں، الا، مگر، ما، جو، شاء اللہ، چاہے اللہ، ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم، حکمت والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن خطاب فرمائیں گے، کیونکہ اب آپ کے دیکھیں کہ جنوں کو پکاریں کہ یا معاشر الجنی، اے جنوں کے گروہ، اور گروہ جیسے بھی بتایا کہ بنیاد ہوتی ہے، تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ اٹھایا، جنوں اور انسانوں نے غلط طور پر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اب ان کو جنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نے انسانوں میں سے ایک بڑی جماعت کو لے لیا، یعنی بہت سے لوگوں کو حاصل کر لیا، مطلب یہ کہ بہت سے لوگوں کو اپنی راہ پر لگا لیا، ان کو گمراہ کیا، بہکایا، تو وہ تمہارے پیچھے چل پڑے، ٹھیک۔ اور اب اس میں ابھی جیسے آپ لوگوں نے وہ ترجمہ آج ہی سنانے کی الحمدللہ باری آ گئی تھی، تو سورہ اس کے پارہ 8 کے شروع میں ہی آ رہا ہے نا کہ وہاں پر زخرف القول غرورا، اور اس میں جنوں اور انسانوں میں سے دونوں میں سے ہوتے ہیں شیاطین، جو کہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا تو کام ہی یہ ہے، کیونکہ شیطان نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں ان کی اکثریت کو گمراہ کروں گا، اور اس کے پھر جو ان سے پیادے ہیں، اس کی فوج میں کون کون ہے، پیادے ہیں، سوار ہیں، اور اس کے جو فوج ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے، من الجنتی والناس، دونوں میں سے ہے۔ اب وہ فوج کیا کرتی ہے، وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا کام ہی یہ ہے، 24 آورز انہوں نے بہکانا ہے، اس کو بھی اپنی راہ پہ لگا لیا، اس کو بھی لگا لیا، اور لیکن اب ان سے بچے گا کون؟ وہی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ان سے دلیل پر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو لیکن اکثریت کا کیا حال ہے، ابن آدم کی اکثریت شیطان کی پیروکار ہو گئی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ ہی جو ہیں وہ فاسق ہیں، ان کو شیطان نے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں لگا دیا۔ تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا تھا نا کہ تو خواہ تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو، یہ لوگ ایمان نہیں لا کے دینے والے، ان کی اکثریت ماننے گی نہیں۔ اسی طرح اکثریت کے بارے میں ہی آتا ہے کہ یہ علم نہیں رکھتی، عقل سے کام نہیں لیتی، اور یعنی شکر، اور اکثریت کے بارے میں آتا ہے کہ شکر ادا نہیں کرتے، اور اکثریت کیا کرتے ہیں، شیطان کی پیروی میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ کتنا زیادہ جو ہے پھیل گیا نا یہ معاملہ، کہ اتنا دین اور مذہب کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جتنی یہ بدعات کی اور شرکیہ باتوں کی سمجھ آتی ہے، اور وہ پھر اس کو پکڑتے ہیں اور اس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ بنی آدم سے تو وعدہ لیا گیا تھا، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کہ تم کیا نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوگی کہ اکثریت کو، انسانوں کی اکثریت کو تم لوگوں نے بہکا لیا، تو کہیں گے ان کے دوست جو کہ انسانوں میں سے ہوں گے، یہی ہوتا ہے نا جب کسی کو ڈانٹ پڑی ہوتی ہے تو ساتھ فوراً دوست بول پڑتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ
ایسی دوستی کہ وہاں پر بھی کیا کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے متاع حاصل کیا۔ استمتع بھی باب استفعال سے ہی ہے کہ فائدہ اٹھایا، فائدہ طلب کیا، ہم میں سے بعض بعض کے کام آتے تھے۔ اور یہ بات ہو رہی جنوں اور انسانوں کی، تو کیسے وہ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اس کو ایک تو ہم جیسے قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جب بھی کسی بستی میں جاتے تو وہاں کے شیطان جن کی پناہ میں آتے تھے اور اونچی آواز سے اس کو پکارتے کہ ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وادی کے جن کے سردار کی پناہ لیتے تو پھر کیا ہوتا کہ وہ لوگ جن کی پناہ لی جاتی تھی تو وہ خود کو بڑا سمجھتے، متکبر ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جب انسانوں میں سے لوگ جنوں کی پناہ میں آتے تو یہ بات ان کو سرکشی میں اور بڑھا دیتی۔ یہی ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کو ماسٹر مان لیتے ہیں، کسی کو استاد مانتے ہیں، تو وہ اپنے اندر اور بھی متکبر ہو جاتا ہے۔ تو جن کیا کرتے تھے، خود کو انسانوں پر سردار سمجھنا شروع ہو گئے۔ ایک طرف انسان ان سے متاع حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف جنوں کا متاع یہ ہے، حالانکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی پناہ دی ہے انسان کو، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سکھائی۔ اب یہ بات تو جو ان سی ہے، پہلا شان نزول تو ظاہر ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے ہو رہا ہے، لیکن آج اس کو ساتھ ساتھ آج کے سینیریو میں بھی دیکھتے جائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی یہ کام کرتے ہیں، نفع و نقصان کی تلاش میں جنوں کے پاس نہیں، جنوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اس بارے میں جو انتا نا، سب سے پہلے تو ہم یہاں پر چونکہ جنوں کی بات پڑھنے لگے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ ہمارا واضح ہونا چاہیے کہ ہم جنوں کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ تو ہم اس میں بڑھتے ہیں اور نہ ہی اس میں نیچے کو جائیں گے کہ ان کا انکار ہی کر دیں کہ جب سائنس ان کو دیکھ نہیں سکتی تو ہم نہیں مانتے کہ جن ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان سے اس حد تک ڈرا جائے کہ ان کی پناہ میں آئیں، کہ ان کو اپنے اوپر بہت افضل سمجھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان جنوں سے کیا فائدہ اٹھاتے تھے کہ ان سے غیب کی خبریں معلوم کراتے، جادو کے عملیات کرواتے، کہانت، جھوٹی خبریں وغیرہ۔ اور یہ چیز مشرکین مکہ کے ہاں اتنی عام تھی کہ کہا جاتا ہے کہ ہر شاعر کے سروں پہ نا ایک جن سوار ہوتا تھا، تو وہ اس کے طرح طرح کی چیزیں جو بھی سجھاتا تھا تو اشعار کی صورت میں باہر آتی تھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی تو الزام لگاتے تھے، نعوذ باللہ، کہ آپ شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ ان کی پیشین گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ کاہن جو ہوتے تھے نا، ان کے سروں پر شیطان ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی جن ان کے قابو میں ہوتا تھا، جس کو آج بھی آپ کیا کہتے ہیں، عامل ہوتا ہے، عمل کر کے وہ چلا کاٹتے ہیں اور اس کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ تو ان کی پیشین گوئیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پیشین گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات سچی ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر لے اڑتا ہے، یعنی ایک بات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سچی ہوتی ہے جو فرشتوں سے سن کر لے اڑتا ہے، پھر اسے جا کر اپنے دوست ولی کاہن کے دوست یا ولی کاہن کے کان میں آ کے ڈالتا ہے، اور کس طرح سے ڈالتا ہے، مرغ کی آواز کی طرح۔ اس کے بعد کاہن اس ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی جنوں میں سے کچھ جن اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں، اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ وہ پہلے آسمان تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو ان کو آگ کے پتھر بھی مارے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت بالکل ان کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ تبھی تو انہیں پتا چلا تھا کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ دنیا میں ہوا ہے، تو یہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، اور پھر انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ملے اور وہاں پر جماعت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ جن آسمانوں پر، پہلے آسمان پر ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے جو کہ اوپر سے حکم لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو جب احکامات دیے جاتے ہیں نا تو وہ نیچے ٹرانسفر ہوتے ہیں، آتے آتے وہ جب پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں ان فرشتوں کے پاس جنہوں نے اس کو زمین پر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں سے جن کوئی بات اڑا لیتا ہے اور وہ لا کے اپنے اس کاہن کو بتاتا ہے جس کا وہ مرید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ وہ جن انہوں نے قابو میں کیے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے بعض اوقات قابو میں کر لیتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے آپس میں دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ کاہن کیا کرتا ہے کہ جن آ کے اس کو بتا دیتا ہے کہ فلاں کے گھر میں چوری ہوئی ہے، وہ تمہارے پاس عورت آ رہی ہے، اس کا نام بھی اس کو بتا دیتا ہے،
ایسی خبریں تو وہ لا سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ غیر مرئی چیزیں ہیں، یہ کراسنگ کر لیتے ہیں، اور ان کا جو انفارمیشن والا پوائنٹ آف ویو ہے نا، یعنی وہ زیادہ ہے آپ سے نا، سفر تیزی سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب وہ کاہن کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، تو جب وہ انسان اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا، جن نکلوانے کے لیے یا ویسے کوئی بھی عمل کروانے کے لیے، تو وہ اس کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں کھول کے اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ آپ کی سننے میں آئیں گی، پھر آپ حیران ہو کے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کو اگلے کو سمجھایا نہیں جاتا کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ یہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ باتیں سچی ہو جاتی تو یقیناً وہ سچی ہیں، تو یہ کہہ رہی ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان چیزوں سے روکا گیا ہے کہ غیب کی خبریں ان جنوں سے معلوم کروائی جائیں۔ خیر، یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ اس طرح سے یہ پروسیس سارا چلتا ہے کہ وہ ایک سچی بات ہوتی ہے، باقی جھوٹ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا سچی باتیں بتاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایک اور کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ گمراہی کی دعوت دیتے ہیں اور انسان اسے قبول کر لیتے ہیں، یعنی جس راستے پر یہ خود چل رہے ہیں اسی راستے پر وہ انسانوں کو بھی چلاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس میں آپ ہمیں وہ جو ڈیمونسٹریشن دلائی گئی آدم علیہ السلام کو، اور بار بار قرآن میں ان کا واقعہ آتا ہے، وہ اسی لیے کہ شیطان نے بھی مزین کر دیا تھا نا اس نافرمانی کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا، لیکن اس نے کیا کہا کہ اللہ نے تمہیں نہیں روکا مگر اس لیے کہ تم یہاں پر خالدین نہ ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان سے ایک عزم کے غلطی ہوئی، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے، یعنی گناہ کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، گناہ آپ کو سجا کے سنوار کے پیش کیے جاتے ہیں، آپ اس پہ ہی لگ پڑتے ہیں، بے حیائی اور برائی کا حکم دیتے ہیں، یہ شیطان انسانوں کو انسانوں سے قبول کر لیتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سارے آپ اپنے، آج ہم غور و فکر کی بات ہو رہی نا، آپ شعوری طور پہ سوچیں کہ جب سے آپ پیدا ہوئی ہیں کتنے کپڑے آپ نے ضرورت کے لیے بنائے اور کتنے آپ نے فیشن کے مارے کہ اس میں یہ چیز دوسروں کو اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے کتنے آپ نے کپڑے جوڑے بنوائے ہیں، اور مزید آپ بناتی ہیں، اور وہ جو پہلے پڑے ہوتے ہیں ان کو آپ پہننا پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں جچتے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا انالیسس ہم اپنا کریں نا، تو ہم آپ دیکھیں کہ ہم خود سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ بے حیائی اور برائی کو مزین کر کے پیش کرنا، یعنی کپڑے ایسے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اب تو خیر 3 پیس کی بجائے ویسے ہی 2 پیس ہو گیا، وہ دوپٹہ نکل گیا، وہ تہذیب چلی گئی، حالانکہ وہ کسی مومن کو تو ایک ایسی عورت جس کا سینہ اور سر ننگا ہے، وہ تو حیا کے مارے سر جھکا لے، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، لیکن وہ اس کے لیے وہ کام اتنا مزین ہے، وہ بڑی خوش ہے کہ میرا سینہ بھی نمایاں ہے اور میرے سارے جویلری نظر آ رہی ہے۔ تو کیسے مزین کر دیا ہے شیطان نے ان تمام چیزوں کو۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ شیطان انسانوں کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو سیدھے راستوں سے ہٹا کر الٹے راستوں کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، اور شیطان انسان ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم کے راستے پر آ کر یہ بیٹھتے ہیں جب وہ اسلام قبول کرنے لگتا ہے، اور آ کر اس کو شیطان کہتا ہے کہ تم کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو جب وہ اس کی نہیں مانتا اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس کی ہجرت کی راہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے میں نے تو ہجرت نہیں کرنی، لیکن ہمارے کن راہوں پر بیٹھتا ہے؟ جب ہم کسی حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس کو بہکاوا دیتا ہے کہ تم اپنی زمین و آسمان چھوڑ کے چلے جاؤ گے، یعنی جس جگہ پر تم رہتے ہو اسے ہی چھوڑ جاؤ گے۔ پھر جب وہ ہجرت بھی کر جاتا ہے اور جہاد کی راہ پر نکلتا ہے، یہ 3 ہی سابقون الاولون کے کام تھے نا، اسلام لائے تھے، ہجرت کی تھی، جہاد کرتے تھے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا تم لڑنے جا رہے ہو، خود کو مشقت میں ڈالو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی سے کوئی شادی کر لے گا، مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی اور اس کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، نیکی کے کاموں میں سے روکتا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص جہاد بھی کر جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا کہ اس کی نافرمانی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے، اور اگر اسے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے۔ جی، تو آپ یہ دیکھیں عربوں کی یہاں پر جون سی ہے نا زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ عقائد پتہ چل رہے ہیں کہ ان کی مذہبی اور سماجی زندگی میں جنات کا کیا عمل دخل تھا اور یہ کیا کرتے تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ ان کے نام کی نظر نیاز بھی دیتے تھے، یعنی ظاہر ہے جس وادی کے سردار کو یہ اپنا وہ مانتے تھے اور اس کی پناہ میں آتے تھے تو اس کی نظر نیاز بھی دیتے تاکہ وہ ان سے راضی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف اعمال میں ان کا تصرف نظر آتا ہے جو وہ کرتے تھے۔
اچھا، اب وہ انسان وہاں پر کیا کہیں گے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور آخر ہم اس مدت کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے لکھ دی تھی، اور وہ مدت کون سی ہے؟ موت کی مدت، یعنی ہم انہی کاموں میں پڑے رہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو فوت کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر عمل کی کیا بات ہے کہ انسان واقعی اللہ کی دی ہوئی مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، وہ کام جو کہ ہوتے گناہ کے کام ہیں لیکن وہ اس کو بڑے مزین لگ رہے ہوتے ہیں، اسی میں پڑے پڑے کیا ہوتا ہے کہ آخر موت کے کنارے جا پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ کالا فرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، النارو آگ، مسواکم ٹھکانہ ہے تمہارا۔ مسوا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر لمبی مدت کو ٹھہرا جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ جو ان کی ریزیڈنٹ ہے، ریزیڈینشل یعنی ہوتا ہے نا جیسے مقام، وہاں پر وہ رہیں گے خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، الا مگر، ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ۔ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر خالدین کا لفظ آتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ابد آباد تک وہ اس میں رہیں گے، لیکن یہاں پر الا ما شاء اللہ کی بات کیوں آئی ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں، یعنی جو مطالب اخذ کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی مدت اور قبروں سے اٹھائے جانے کی مدت کا عرصہ جو ہے وہ ظاہر جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی نعوذ باللہ آج اگر کوئی کافر فوت ہوا ہے تو وہ قبر میں جانے کتنی مدت تک پڑا رہے گا، اس کے بعد قیامت کے دن کے 50,000 سال تک کی مدت وہ بھی ظاہر جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے بعد وہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہاں پر اس کا یہ مطلب کیا گیا ہے، جیسے آل فرعون کے لیے آتا ہے نا، النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، وہاں پر پھر حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے پہلے بھی آج بھی وہ برزخی زندگی میں آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ایکچول وہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ماں جو ہے یہاں پر من کے معنوں میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو وہ وہاں سے نکال لے گا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں جو کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ جہنم میں پھینکے جانے والے لوگوں کی بھی دو اقسام ہیں، ایک تو مشرک کافر منافق ہے نا، جو دائمی وہاں پر عذاب میں رہیں گے تو وہ دروازوں سے داخل ہوں گے کیونکہ جہنم کے دروازے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ وہ ہیں جو کہ پل صراط تک پہنچیں گے اور وہ پل صراط سے پھینکے جانے والے ہیں، کیونکہ ابھی تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ نور ہدایت کے ساتھ چلتا ہے، تو یہ نور جو ہے نا، جب آپ دنیا میں یہ حاصل کرتے ہیں نا تو یہ ہر وقت آپ کے کام آئے گا، برزخی زندگی میں بھی، اور اس کے بعد جب قیامت والے دن معاملات چکا دیے جائیں گے اور انسان پل صراط پر کھڑا ہوا ہے تو یہ وہ نور ہے نا جو ان کا بڑھا دیا جائے گا مومنین کا، تو لیکن ان کا نور نہیں بڑھایا جائے گا، جن کے یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پل صراط سے ہی پھینک دیے جائیں گے اندر۔ اب وہ وہاں سے شفاعت سے نکلنے والے ہیں، کچھ تو فوراً نکال لیے جائیں گے، کچھ سزا بھگت کے نکلیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ اینڈ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتقاء الرحمان ہیں جن کو مٹھی برابر دوزخ سے نکالیں گے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمان کے آزاد کردہ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو عذاب کی انتہا کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، الا ماشاء اللہ کا لفظ اسی لیے آیا ہے، لیکن یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی جو دوسری آیات ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ ان کے لیے ابد آباد ہے، ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، لیکن یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اختیار اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے اور جس کے لیے جتنی مدت کے لیے چاہے جہنم کا عذاب دے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الا ما شاء اللہ، یہ جو آیت ہے یہ مجمل آیت ہے، اس کو دوسری آیات واضح کریں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دوسری آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنمی وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حتیٰ کہ جب وہ مالک کو بار بار پکاریں گے تو وہ جانے کتنے سالوں بعد ان کو جواب دے گا، اور ان کو یہی بتایا جائے گا کہ اب تم نے ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے۔ ان ربا کا حکیم علیم، بے شک تیرا رب خوب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کس کو کتنے عرصے کے لیے کہاں پہ پھینکنا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی ہمیں تو نعوذ باللہ ہمیں تو دل میں کچھ ہوتا ہے نا کہ جہنمی جہنم میں پڑے رہیں گے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، اور اسی کا اختیار ہے۔ پھر یہ کہ اس کا فیصلہ حکمت اور علم پر مبنی ہے، یعنی اتنا علم تو ہمارا تو ہے ہی نہیں، اللہ تو سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور انہی کا علم ہے۔ تو اب اینڈ پہ جون سا ہے نا یہ آپ کا جو اس میں جو عمل کی بات ہے نا وہ ضروری ہے بہت، کہ جیسے یہاں پر فرمایا گیا نا کہ وہاں پر لوگ کہیں گے رب نستمتع بعضنا ببعض، تو کس طرح کی مدد جو ہے جنوں سے لی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ آپ کے اپنے ہی بڑے بوڑھوں میں آج کا تو خیر مجھے پتا نہیں، لیکن بیک ہوم میں واقعی ایسی باتیں سننے میں آتی تھی کہ کسی پر شیطان ہے آ گیا یا جن آ گیا، اس کے اندر سے جنوں جیسی آوازیں آتی تھیں، اور کسی کے دوست ہوتے ہیں جن، یا وہ اس کو کسی کے اسٹوڈنٹس کے طور پر جن آ جاتے ہیں، اور وہ پھر جب پڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم تو جن تھے، اور وہ پھر اڑ جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنات سے کیسی مدد لی جا سکتی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم جانتے تھے کہ ان کے جنوں میں غواص بھی تھے، یعنی غوطہ لگانے والے بھی تھے، اور معمار بھی تھے، یعنی انجینئرز تھے بڑے نا، اور مسجد اقصیٰ کا جو پرانی بنیاد ہے نا وہ انہوں نے ہی قائم کی تھی۔ تو اس طرح کی مدد ان سے لی جا سکتی ہے، کیونکہ فزیکلی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، عقل ان کی اتنی نہیں ہوتی، لیکن عقل ان کی انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر سمجھ لیں ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے جسمانی طور پر بہت بڑی بڑی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست جن ہے اور آپ بیمار ہیں تو وہ آپ کے لیے عمرہ کرنے گیا اور اس نے وہاں پر جا کر دعا کی، تو اس طرح کی مدد ان سے لی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا کام نہیں کروائے جائیں گے؟ غلط کام نہ کروائے جائیں، چوریاں نہ کروائی جائیں، یعنی ہر غیر شرعی کام، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو جو ہیں وہ غیر مرئی چیز ہیں، دیواروں دروازوں سے پار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح غیب کا علم نہ حاصل کیا جائے ان سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو سب سے پہلی بات ہوئی تھی کہ ان سے ڈرا نہ جائے، کیونکہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اگر ان سے ڈرا جائے تو وہ غالب آتے ہیں پھر اور ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ درمیانی رائے اختیار کی جائے ان کے بارے میں، یعنی ہم ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے حواسوں پر سوار کر لیں۔ اور پھر یہ کہ ان سے بچاؤ کی ہمیں کیا تدابیر سجھائی گئی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ہے، ان چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور ان سے بچتے ہیں۔ جی آگے اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیں گے، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً بعض پر، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم کچھ کو کچھ پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی ظالموں پر دوسرے ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے اعمال کی بنا پر۔ مثال کے طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بہت زیادہ شرارت کر رہا ہوتا ہے نا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس پر شیطان آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح کوئی انسانوں میں سے ہی ایسے سفاک اور درندے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ قتل بھی کرنا ہے تو جیسے فرعون کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا۔ تو زال پہ شد آتی ہے، یعنی شدت کے ساتھ۔ تو اس طرح کے ظالم دنیا میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر دوسرے ظالم مسلط کیے گئے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی جنوں ہی کی بات ہو رہی تھی نا، تو بعض اوقات کچھ عامل جو جن نکالتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ جن تو کسی عامل کی بات سن کے چلے جاتے ہیں، علم والے انسان کی نا، کہ بھئی وہ جب اس کو غیرت دلواتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن بعض جن کہتے ہیں کہ ہمیں تو مسلط کیا گیا ہے۔ کچھ جن کسی شخص کے گھٹنوں میں جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے یہاں پر قید کیا ہوا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ دوسرے دوست اس کے جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں، جو اس کے لیے اس کے اعمال کو خوشنما بناتے ہیں، اور وہ انہی میں نعوذ باللہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ بما کانوا یکسبون، جب انسان کے اپنے اعمال اس حد تک گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس راہ پہ ڈھیل دے دیتے ہیں اور اس کو شیطانوں کے چنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے قرآن میں ہی آتا ہے وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، اس پر مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ساتھی اگر ایسا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ نا؟ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے؟
ظالم لوگوں پر ظالم حکمران مقرر ہو جاتے ہیں، نا انصاف لوگوں پر جو دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان پر ویسے ہی سردار آتے ہیں، جیسی رعایا ہوتی ہے نا ویسے ہی ان کے حاکم ہوتے ہیں، اور اسی طرح اچھے لوگوں پر اچھے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے، مومن لوگوں کے دوست مومن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا ہماری کوئی ایسی کمائیاں تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سروں پر شیطان مسلط ہے اور ہمیں برائی کے کام کر کے مزہ آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی گناہ میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو لطف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کیوں کہ ظالم اس کے سروں پہ مسلط ہوتا ہے اور وہ انہی راہوں پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا 130 آیت ہے، یا معاشر الجنی، اے جنوں کے گروہ، والانسی اور انسانوں کے، الم یاتکم، کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس، رسول منکم، تم ہی میں سے، یعنی تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے رسول نہیں آئے تھے، جنوں اور انسانوں دونوں سے کہا جا رہا ہے، تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور انسانوں دونوں میں سے رسول آئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں انسانوں سے پہلے تو جن ہی اس دنیا میں تھے نا، تو ان کی طرف بھی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے منکم، انہی میں سے رسولوں کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ یقصون علیکم، وہ تم پر بیان کرتے تھے آیاتی، میری آیتیں، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تھے تم کو، لقاء، ملاقات سے، یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے۔ قالو، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اوپر اپنے نفسوں کے، یعنی خلاف اپنے نفسوں کے، ٹھیک ہے۔ الا جو ہوتا ہے نا وہ حمایت میں ہوتا ہے، علا جو ہوتا ہے وہ خلاف کے معنوں میں۔ وغرتہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، کافرین، کفر کرنے والے۔ تو اب یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات میں سے بھی رسول آئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یاد رکھیں کہ بعد میں انسانوں میں ہی آتے رہے رسول، اور وہی رسول جیسے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے تھی، ٹھیک ہے، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے آئے تو آپ ہی جنوں کے لیے بھی رسول تھے، اور یہ بھی رائے ہے کہ جنات میں صرف منذرین تھے، ڈرانے والے تھے، جیسے یہاں پر آ رہا نا کہ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور اسی طرح قرآن کے ایک اور مقام سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ منذر بن کر لوٹے اپنی قوم کی طرف، جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام سنا تو اپنی قوم کی طرف منذر بن کر گئے۔ تو رسول انسانوں میں سے تھے، اور جنات جو تھے ان میں منذرین تھے، یعنی ڈرانے والے تھے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، وہ مان جائیں گے اس بات کو۔ دنیا میں تو جیسے ابھی بتایا نا کہ گناہ کا ایک مزہ ہوتا ہے، اس مزے میں ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جاننے کے باوجود نہیں جانتے اور مانتے نہیں ہیں، لیکن وہاں پر اپنے ہی نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے اور مان جائیں گے، تو حالت کیا ہے دنیا میں؟ تو اپنی اس دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دھوکا ہی ہے نا۔ ہم ہر وہ روز صبح اٹھتے ہیں، کوئی تہیہ کرتے ہیں، آج میں یہ چیز حفظ کر لوں گی، جیسے آگے رمضان آ رہا ہے تو ایک خاتون کہہ رہی تھی میں چاہتی ہوں کچھ صورتیں حفظ ہوں مجھے تب تک، تو پھر ایک دن گزر جاتا ہے، پھر اگلے دن پر ہم ڈال دیتے ہیں، پھر اگلے پر ڈالتے ہیں، یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم، اور بار بار وہی کام اور وہی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، اور یہ پھر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نفل روزے کی نیت باندھتے ہیں، تہجد کی نیت ہم نے کی ہوتی ہے لیکن نہیں ہو رہے ہوتے ایک کے بعد ایک، تو حالت ہماری بھی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جیسے مہلت بڑی ملی ہوئی ہے، اپنے ہی نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اور جیسے یہ قرآن کے دوسرے مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف ان کے نا وہاں پر بھی حالات ہوں گے کہ پہلے تو یہ اپنے کفر سے انکاری ہو جائیں گے، تو پھر جب ان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی ان کے منہوں پر، تو ان کے اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ذالکہ، یہ اس وجہ سے کہ ان لم یکن ربک، کہ نہیں ہے رب تیرا، مہلک القریٰ، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا غافلون، اور اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ یعنی یہ دراصل پچھلی آیت کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر حجت تمام کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے خبری میں نہیں پکڑا، کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی بستی پکڑی گئی تو وہ بھی تب جب اس کی طرف ڈرانے والے بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں، ظلم کے ساتھ، یعنی بغیر بتائے کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ انسان
وہاں پر تو جب اپنا اقرار کریں گے نا یہ لوگ اپنے گناہوں کا، اپنے ظلم کا، تو یہ بات ان کو دنیا میں بھی علم میں ہے، لیکن دنیا میں کیوں نہیں ہٹتے؟ کیونکہ گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی مستی ان سے نکلتی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو غافل نہیں ہوتے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کے ساتھ پکڑ لیں، بلکہ سارا علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، حجت تمام ہوتی ہے، تو پھر ان پر نعوذ باللہ عذاب آتا ہے، پھر پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ جب بستی ہلاک ہوتی ہے تو اس میں تو بہت سارے نیکوکار بھی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو وہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ شہید قرار پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں ان کے نیتوں کے، ان کے ایمان اور ان کے اعمال کے مطابق۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور واسطے ہر ایک کے درجے ہیں، مما عملو، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل، اما یعملون، اس چیز سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو نہ صرف نیکوکاروں کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، بلکہ بدکاروں کے بھی مختلف، انسانوں کے مختلف مراتب ہیں۔ کس وجہ سے ہیں؟ عملو، اس وجہ سے کہ ان کے اعمال مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے درجات اس کے اعمال کے مطابق ہیں، مختلف مرتبے اس کو عطا ہوں گے، مختلف مقام ہیں، مختلف سٹیٹس ہیں، لیکن اس میں آپ یاد رکھیں یہ بات کہ دنیا میں تو سٹیٹس کے ڈیفرنس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک شخص اگر $15 پر آور کما رہا ہے اور دوسرا $100 بھی ایک آور میں کما رہا ہے، تو وہ کتنا بڑا گھر لے لے گا؟ جتنا بھی بڑا لے اتنی ہی مینٹیننس بڑھ جائے گی، اتنی تھکاوٹ، اور وہ پھر یہ کہ بڑھاپا اور یہ چیز بھی چھٹی بھی نہیں ہے، دنیا میں بیماری بھی آنی ہے۔ لیکن وہاں پر جو درجات ہیں نا ان سے بہت فرق پڑے گا، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جیسے زمین و آسمان کے درمیان، اور ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین سے آسمان پر تاروں کو دیکھتے ہو، یعنی وہاں پر تو درجے سے بہت فرق پڑ جائے گا۔ اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ آتا ہے نا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، تو واقعی قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا کہ گناہ گاروں کو تو حسرت ہو ہی رہی ہوگی، لیکن نیکوکاروں کو بھی اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش تھوڑا سا اور اچھا عمل کر لیتے۔ تو آج دنیا میں کام ہے کہ انسان اس بات سے عبرت پکڑے کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور فرمایا کہ تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ثواب و عذاب کے درجے ہیں۔ بعض اوقات کیا خیال آتا ہے، یعنی اخلاص کب ختم ہوتا ہے ہماری نیکی میں سے؟ جیسے آج ہی ہم نے اگر تہجد کے 2 نفل پڑھنا شروع کر دیے تو اب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا صرف 2 ہی تو ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا لکھے گئے، تو لکھے جاتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بتا کے اور لوگوں کے مابین آپ کی نیک نامی ہو اور آپ تہجد گزار مشہور ہوں تو ہی بات بنے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیتوں کے احوال بھی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 133 ہے، وَرَبُّکَ، اور تیرا رب، الغنیّ، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تم کو، وَیَسْتَخْلِفْ، اور پیچھے لے آئے، من بعدکم، تمہارے بعد۔ یستخلف جو ہے نا خلیفہ بھی اسی سے ہے جو پیچھے آنے والا ہوتا ہے، بعد میں حکومت کرنے والا۔ ما یشاء، جو وہ چاہے، کما، جیسا کہ انشأکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من ذریتی، قوم سے، قوم آخرین، دوسری قوم سے۔ تو اللہ تو سبحانہ تعالیٰ تو بے پرواہ صاحب رحمت ہے، یہ جو تم اعمال کرو گے نا یہ اپنے ہی فائدے کے لیے، اللہ کو تمہارے اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم اس کی ثنا کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اسماء ہیں اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، کہ ہماری کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، رحمت والے ہیں، اور اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائیں گے اور تمہارے بعد دوسروں کو خلیفہ کر دیں گے جس کو وہ چاہیں گے۔ آخر تم بھی تو کسی کے جانے کے بعد ہی آئے ہو، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، آخر اس نے تم کو بھی تو کسی دوسری نسل سے ہی اٹھایا نا، ایک ایسی قوم جو تم سے پہلے چلی گئی۔ تو یہ دراصل قریش مکہ کو ایک طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے، یعنی اس میں بڑی وعید ہے ان کے لیے کہ رب اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اپنے دوستوں پر رحم کرے گا، اور اگر تم ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھو گے، یعنی قریش مکہ جو تم کر رہے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں لے جا سکتا ہے، تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس کی مہلت پر انسان کو نہیں جانا چاہیے کہ اچھا اللہ نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے تو میں شاید اچھے ہی کام کر رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا
انا بے شک ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو لآت ضرور آنے والا ہے، وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے، کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ کون سا وعدہ ہے؟ قیامت کا وعدہ جو رسولوں نے آ کر کیا وہ تو ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور وہ آئے گا، یعنی اگر موت بھی اگر قیامت سے پہلے جیسے انسان کی موت ہی آنی ہے تو تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، وما انتم بمعجزین اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو تم۔ اللہ کے فرشتوں کو کون ہرا سکتا ہے؟ کیسے تم ان کو پکڑ سکتے ہو؟ جب تمہاری موت آئے گی تو تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کل کہہ دیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، ان سے خطاب ہے، یا قومی اے میری قوم، اعملوا عمل کرو علی مکاناتکم اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر، اپنے طریقے پر، اپنی حالت پر کام کرتے رہو، جو تمہاری ڈائریکشن ہے اس پر چلتے رہو، اپنے جگہ پر اپنے گھر میں تم اختیار رکھتے ہو، اپنے اختیار پہ چلتے رہو، انی عامل بے شک میں بھی کام کرنے والا ہوں۔ تو یہ بھی دراصل دھمکی ہے ایک طرح کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو دی جا رہی ہے کہ اے قوم تم کام کرو اپنے اختیار کے مطابق اپنی جگہ پر، میں بھی کام کر رہا ہوں، فسوف تعلمون تو عنقریب تم جان لوگے، من تکونو کس کے لیے ہوتا ہے، لہو اس کے لیے، عاقبت الدار آخرت کا گھر، یعنی انجام کار آخرت کی بھلائی کس کے نصیب میں آتی ہے یہ عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ انہو بے شک وہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم یعنی جو اللہ کے حق میں ظلم کرتے ہیں اور اسی طرح جو انسانوں کے حق میں ظلم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا کلیہ قاعدہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہیں وہ ظالم فلاح نہیں پاتے، کبھی بھی ان کو فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی دراصل مشرکین مکہ کے لیے جو ہے دھمکی ہے، اور اسی طرح سے دراصل ہمارے لیے بھی ایک انذار ہے، وعید ہے کہ جن معاملات پہ تم چل رہے ہو دیکھو تو صحیح وہ حق پر ہیں کہ نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ حق پر قائم ہیں، تو اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ہی انسان بحث میں پڑ جاتا ہے کہ کون رائٹ پر ہے کون رونگ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبت الدار، تو بحثوں میں کون نہیں پڑتا جس کی نظر آخرت کے گھر پر ہوتی ہے کہ مجھے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے، اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا ہے، اور اس کے ہاں بھلائی مومن ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی بات پر قائم ہیں تو اور وہ دین شریعت پر ہی آپ قائم ہیں، وہی الہی کے مطابق ہی آپ گائیڈڈ ہیں، تو پھر آپ کو مطمئن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص ظالم ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔